آگے فرمایا من لقی اللہ بالایمان والتوحید، فرمایا اس کی ذریت میں سے اس ذریت کو اللہ نے دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جب جائے تو اس کی توحید کا اقرار کرتی ہو اور جو کچھ میں تعلیمات اللہ کی طرف سے لایا ہوں اس پہ ایمان رکھتی ہو۔ ہاں، ان دو خصوصیات کے ساتھ جو بھی ذریت فاطمہ زہرا علیہ السلام میں سے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، فرمایا فوتمت و ذریتہا، اسے بھی اور اس کی اولاد کو جہنم کی آگ سے محفوظ کیا گیا۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ اے میری بیٹی، کیا تجھے پتہ ہے کہ تیرا نام کیوں فاطمہ رکھا گیا؟ مولا کائنات وہاں تشریف فرما تھے تو قال علی بن ابی طالب علیہ السلام، فرمایا آقا فرمائیے لما سمیت فاطمہ، کیوں ان کا نام رکھا گیا فاطمہ؟ تو آقا نے فرمایا فاطمت وشیعتها من النار، اس لیے اس کا نام فاطمہ کہ اسے خود بھی اور اس کے شیعوں کو بھی اللہ نے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا ہے۔ جو اس کے پیروکار ہیں، جو اس کے شیعہ ہیں، اسے بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا گیا۔ زکیہ، طاہرہ، مطہرہ، یہ خود بھی۔ اور ایک اور حدیث ہے، فرمایا انا وعلی والحسن والحسین، فرمایا میں، میرے بھائی علی، میری بیٹی فاطمہ زہرا علیہ السلام، حسن حسین اور اس کی اولاد میں سے جو 12 امام ہیں، یہ سارے کے سارے مطہرون معصومون، ہم سارے صاحبان طہارت بھی ہیں، صاحبان عصمت بھی ہیں۔ وہ معصوم مخلوق ہے، مطہر مخلوق ہے۔ فرمایا بی بی کا نام ہے، ایک ہے طاہرہ اور ایک ہے زکیہ۔ اردو کے اعتبار سے دونوں کا معنی ایک ہی ہے، ہم سیم کرتے ہیں۔ طاہرہ یعنی پاکیزہ، پاک، اور زکیہ کا نام بھی پاکیزہ، پاک، لیکن عربی کے لحاظ سے دونوں میں فرق ہے۔ طاہرہ اس بی بی کو کہا جاتا ہے کہ جس نے فطرت کو پاکیزہ کر کے بھیجا ہو، اور زکیہ اسے کہا جاتا ہے جس نے اپنی سعی و کوشش سے طہارت کو کسب کیا ہو، وہ ہے زکیہ۔ تو یہ طاہرہ بھی ہے، اس لیے کہ قرآن نے ان کی طہارت کا اعلان کر دیا کہ جب اللہ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، تو جس کی طہارت کا اعلان اللہ نے کیا، یعنی طہارت زہرا وہ بھی ہے اور خود اپنی طہارت و پاکیزگی کو کسب کرتی ہی بی بی نظر آتی، تو زکیہ بن گئی۔ اسے زکیہ بھی کہا جاتا ہے، طاہرہ بھی کہا جاتا ہے، رضیہ بھی کہا، مرضیہ بھی کہا۔ فرمایا کیوں اس بی بی کو رضیہ کہا گیا؟ فرمایا ہی رضیت بما اوتیت، اس بی بی کا لقب ہے رضیہ، اس لیے کہ جو کچھ اللہ نے انہیں عطا کیا یہ اس اللہ کی عطا پر راضی ہونے والی ہے، اسے کہا گیا راضیہ۔ اور مرضیہ کیوں کہا؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ جس خاتون سے راضی ہو جائے اس زہرا کو مرضیہ کہا جاتا ہے، کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اور پھر اس کی عظمت کو رسول خدا نے اور دوبالا کر دیا، فرمایا فاطمہ، تو یہ میری بیٹی فاطمہ وہ ہے کہ رضی اللہ رضی فاطمہ رضی اللہ برضاہا وغضب اللہ بغضبہا، کہ جس سے میری بیٹی فاطمہ راضی ہو جائے اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے میری بیٹی فاطمہ ناراض ہو جائے اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ان اللہ
یرضا برضاہا ویغضب بغضبہا، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے میری بیٹی اس سے راضی ہو جاتی ہے، جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس سے میری بیٹی ناراض ہو جاتی ہے۔ اگرچہ یہ عظمت بھی بڑی عظمت ہے، یہ بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے، عظمت اپنے مقام پر کہ جس سے اللہ راضی اس سے زہرا راضی، جس سے اللہ ناراض اس سے جناب زہرا علیہ السلام ناراض ہے، یہ بڑا مقام ہے۔ لیکن رسول خدا نے اس سے بڑا مقام اور فضیلت عطا کی، کیا اعلان فرمایا کہ جس سے میری بیٹی راضی ہو جائے اس سے خدا راضی ہوتا ہے، جس سے زہرا ناراض ہو جائے اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ عظمت زہرا پر صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ فرمایا جعل اللہ، جو خطبہ دیا بی بی نے اس میں چند باتیں بڑی اہم کی ہماری درس کے لیے، تعلیمات کے لیے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ کیا فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایمان کو فرض کیا ہے انسانوں پر، کیوں؟ کہ تاکہ انسان کو شرک کی آلودگی اور نجاست سے پاکیزہ کیا جائے۔ شرک جیسی پلیدی اور نجاست سے پاک کرنے کے لیے اللہ نے ایمان کو فرض کر دیا ہے، اور انسان کو پاکیزہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کر دیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ انسان پاکیزہ ہو جائے، بری صفات سے پاکیزہ ہو جائے، یعنی حرص سے، بخل سے، تکبر سے، ان تمام بری صفات سے پاکیزہ کرنے کے لیے کہیں اللہ نے نماز کو واجب کیا، کہیں اللہ نے زکوٰۃ کو واجب کیا، کہیں اللہ نے روزے کو واجب کیا، تاکہ اس انسان کے اندر جو بری خصلتیں آتی ہیں، جو برے اخلاق ہیں، ان برے اخلاق میں سے ایک ایک صفت کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے ایک ایک واجب کو واجب کرتا گیا۔ یعنی اس خطبے میں بی بی نے وہ فلسفہ احکام بیان کیا ہے، اور ایک روح خطبہ میں اندر جو اہم ترین جملہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہماری اطاعت کو انسانوں پر فرض کیا ہے۔ میرے بابا کی اطاعت، میرے شوہر کی اطاعت، میرے بیٹوں کی اطاعت، اور خود میری، یعنی ہم چہاردہ معصومین کی اطاعت کو اللہ نے فرض کر دیا ہے تمام انسانوں پر۔ کیوں فرض کیا ہے؟ نظاماً للملت، تاکہ ساری کی ساری امت اور ملت جو ہے ایک نظم میں پرو کر رہ جائے۔ منظم کرنے کے لیے اللہ نے ہماری اطاعت کو واجب کر دیا ہے۔ وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَةِ، سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم میں امامت کو قرار دیا۔ کیوں امامت ہمارے اندر قرار کیوں دیا؟ اس کا فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ فرمایا ہماری امامت کو اللہ نے اس لیے قرار دیا تاکہ انسانیت فرقہ واریت سے بچ جائے، افتراق سے، انتشار سے بچنے کے لیے، تاکہ سارے کے سارے ایک ایمان کے سائے میں، توحید کے نیچے، عقید نبوت اور امامت میں اکٹھے ہو جائیں۔ تو یہ وہ شجرہ نبوت ہے کہ جس کے نیچے اللہ نے اکٹھا ہونے کے لیے کہا ہے، اور ہماری امامت کو اللہ نے فرض کر دیا ہے۔ صلوات پڑھیں بی بی کے ذات پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ ایسی ہستیاں اللہ نے ہمیں عطا کی، بہت بڑی نعمت ہے۔ محبت اہل بیت اطہار ایک نعمت، بے شمار نعمتیں ہیں، ہم نعمات خداوندی میں غرق ہیں۔ کچھ تو وہ نعمتیں ہوتی ہیں کہ جن کا ہمیں ادراک ہوتا ہے اور ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں،
لیکن کتنی ہی ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کو اللہ ہم سے دور کرتا رہتا ہے، برائیوں کو، اور وہ بھی نعمتیں ہیں لیکن ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا کہ کون سی برائی دور کر دی، کون سا ایکسیڈنٹ دور کر دیا، کون سی بیماری دور کر دی۔ یعنی اتنی بیماریاں دور کرتا ہے کہ جن کا انسان کو ادراک نہیں ہے، اور جن بیماریوں کو آ کر دور کر دیا، جن کا ادراک ہو جاتا ہے، انسان اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے، تو کتنی ہی ایسی نعمتیں عطا کرتا رہتا ہے کہ جن کا انسان کو ادراک بھی نہیں ہوتا، تو انسان اس کا شکریہ ادا کر سکے۔ ان تمام نعمات کے بدلے میں اللہ نے ہم سے ایک مطالبہ کیا ہے، کیا؟ کہ اے انسان، تو اس طرح زندگی گزار جس طرح میں چاہتا ہوں، میری رضا کے مطابق، میری مرضی کے مطابق۔ جب انسان اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ انسان کامیاب ہے۔ اور اسی لیے ان افراد کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ اگرچہ ان کی سیرت اور ان کا کردار، ان کی گفتار اور سیرت جو ہے، کچھ تو وہ عمل ہیں کہ جن کو اپنانا انسان کے بس میں بھی نہیں ہے، اور شاید وہ ہم سے مطالبہ بھی نہ کیا گیا ہو۔ مثلاً ہم بی بی کی چونکہ ایام فاطمیہ ہیں اور بی بی کی مجلس کے لیے ہم جمع ہیں، ہم اگر بی بی کی زندگی کو دیکھا جائے اور ان کے گھر پہ نظر دوڑائیں کہ بی بی کا گھر کتنا تھا، اشیاء کتنی تھیں، اور کتنے سادہ گھر میں پوری زندگی گزار دی، تو اگر ہم چاہیں سیم اسی گھر میں، اسی طرح میں رہنا چاہیں، تو شاید ہم سے رہا نہ جا سکے۔ اور آج اس دور میں اور اس دور میں بڑا فرق ہے، اور شاید اللہ نے ہم سے وہ مطالبہ بھی نہیں کیا۔ لیکن کچھ کردار ہیں کہ جن کا اللہ نے مطالبہ کیا ہے اور فرمایا کہ ان کی کردار اور رفتار کو تمہارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، اسے دیکھنا ہے۔ اگرچہ یہ نہیں کہا کہ سیم جتنی چیزیں بی بی کے گھر میں تھیں آپ بھی اتنی ہی رکھیں، جس طرح بی بی کا کچا گھر تھا آپ بھی اپنے کچے گھر میں رکھیں، اسلام اس سے منع نہیں کرتا کہ آپ اسی طرح رہیں۔ لیکن عظمت بی بی یہ ہے کہ اتنے کم ترین وسائل پہ زندگی گزارنا یہ معصومہ کا کمال ہے۔ لیکن جو چیز اللہ تعالیٰ نے ان کی سیرت میں، ان کے کردار میں ہم سے مطالبہ کیا، وہ یہ کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ ان کے اخلاق کریمانہ کو اپناؤ، ان کی سیرت پر عمل کرو، جو یہ کہیں اس کو مانو۔ لیکن آج معاشرے میں مصیبت کیا ہے کہ جب ہم ان کی عظمت کو سنتے ہیں، ان کی فضیلت سنتے ہیں، کمالات سنتے ہیں، فضائل سنتے ہیں، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ جس طرح ہم مذہب تشیع کو خداوند عالم نے رہنما عطا کیے، یہ معصوم ہستیاں عطا کی کہ جن کا جواب کائنات میں کسی مخلوق میں نہیں ہے، نہ جنات میں ان کا کوئی برابر ہے، نہ ملائکہ میں ان کا کوئی برابر ہے، نہ معصوم انبیاء میں ان کا کوئی برابر ہے۔ ہم انسانوں کی بات کو چھوڑیں کہ انسان کون ان کا برابر ہو سکتا ہے، انسان تو غیر معصوم مخلوق ہے۔ جو معصوم مخلوق ہے، چاہے ملائکہ ہوں یا انبیاء ہوں، ان میں بھی ان 14 ہستیوں کے برابر کوئی نہیں ہے۔ بر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نہایت با فضیلت ہستیاں ہیں، با کمال ہستیاں ہیں۔ تو جب ہم ان کے فضائل سنتے ہیں، کمالات سنتے ہیں، تو ہر انسان مانتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ لیکن مصیبت کہاں ہے
کہ ہم ان کی ذات کو مانتے ہیں لیکن ان کی بات کو نہیں مانتے. اور جو اہم چیز ہے جو ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی ذات کو بھی مانو لیکن ان کی بات کو بھی مانو. اہم یہ ہے کہ جہاں آقا زادی کی ذات کو ماننے کا تعلق ہے تو ہم تو کیا، ہم تو الحمدللہ طرہ امتیاز ہے. ہر ایک شیعہ، عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، جوان ہو، پیر ہو، فقیر ہو، جو بھی انسان ہو، وہ اپنے لیے ایک وسیلہ نجات ہے، فلاح ہے. وہ سمجھتا ہے اپنے لیے افتخار ہے. ان کی ذات کو تو وہ بھی مانتے ہیں جن کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ بھی مانتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، غیر مسلم. وہ بھی ان ہستیوں کے فضیلت کمال کے اقراری ہیں. لیکن ہم سے جو مطالبہ کیا گیا کہ اے شیعو، اے محبین اہل بیت اطہار، اے ان کی کنیزوں، ان کو ماننے والوں، ان کے کردار کو فالو کرو. بس یہی قانون ہے. اور انسان کی زندگی جو یہ 50 سال، 60 سال یا 70 سال ہے، جتنی بھی ہے، کم یا زیادہ، یہ پوری ہماری زندگی عبارت ہے چند فیصلوں سے. چونکہ انسان کی زندگی جب سے پیدا ہوتا ہے اور مرتے دم تک ایک جنگ ہے قوانین کی، انسان کے اندر ہو باہر ہو. اس کو حق و باطل کی جنگ کہیں، خدا و شیطان کی جنگ کہیں، نفس امارہ کی جنگ کہیں، قوانین ہیں. تو انسان کے سامنے کچھ آپشن اور قوانین آتے رہتے ہیں اور انسان ان آپشن میں سے کچھ کو انتخاب کرتا ہے اور کچھ کو چھوڑ دیتا ہے. مثلا میں یہاں آیا ہوں، آپ یہاں تشریف لائے ہیں، تو آپ نے کچھ فیصلہ کیا ہے. آپ کے سامنے مختلف آپشن تھے، کسی اور کو انتخاب کر سکتے تھے، لیکن ان کو چھوڑ کر آپ نے اسے انتخاب کیا کہ میں صف ازا فاطمہ زہرا علیہ السلام پہ جاؤں. تو یہ بھی ایک آپ کا فیصلہ ہے. تو انسان کی پوری زندگی ان فیصلوں سے عبارت ہے، اور یہی فیصلے ہیں جو انسان کی زندگی کو بھی بناتے ہیں، انسان کی برزخ کو بھی بناتے ہیں، اور انسان کی آخرت کو بھی بناتے ہیں. اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، جبکہ یہ فیصلے ہی ہیں کہ جن پر آپ کی آخرت بھی موقوف ہے، دنیا بھی موقوف ہے. بس اسی کو چاہا ہے، ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ جب بھی کوئی فیصلہ کرنا چاہیں تو اگر کوئی ایسی صورتحال آ جائے کہ ایک طرف اللہ کی مرضی اور ایک طرف مرضی اللہ کے خلاف، تو آپ وہ انتخاب کریں جس میں رضائے پروردگار ہو. یہ مطالبہ کیا گیا. تو جب انسان رضائے پروردگار کے فیصلے کو انتخاب کرتا جائے گا، فرمایا وہ ہر حال میں عابد ہے، وہ عبادت گزار ہے. اور اللہ نے جو فرمایا سورہ حجرات میں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو خلق کیا ہے کس کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے. اور یہاں مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے کہ لیعرفونی، تاکہ میری معرفت حاصل کریں. لیعبدونی یعنی لیعرفونی. کیوں؟ چونکہ عبادت بھی جب تک معرفت نہ ہو نہیں سکتی. معرفت ہوگی تو عبادت ہوگی. عبادت کسے کہتے ہیں؟ صرف یہ چند حرکات و سکنات کو، اس کا نام ہے عبادت. کہ انسان نیت کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے، اٹھک بیٹھک، یہ چند ہمارے جو افعال ہیں، حرکات سکنات ہیں،
کیا ان چند حرکات و سکنات کا نام عبادت ہے؟ نہیں، ان حرکات کا نام عبادت ضرور ہے، وہ اپنے مقام پر، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، لیکن عبادت منحصر ان حرکات میں نہیں ہے۔ اصل کیا عبادت ہے؟ عبادت کی روح یہ ہے کہ جو بھی انسان قدم اٹھانا چاہے، بولنا چاہے، دیکھنا چاہے، کرنا چاہے، تو اس دیکھنے سے پہلے، بولنے سے پہلے، وہ کام کرنے سے پہلے رضائے خدا کو دیکھ لے، اور اس کے مطابق اگر کرتا جائے گا تو اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا بولنا بھی عبادت ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے، چونکہ اس نے وہ انتخاب کیا جس میں مرضی پروردگار تھی، اور وہ عمل چھوڑ دیا جس میں رضائے پروردگار نہیں تھی۔ یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہوتا ہے کہ فیصلوں سے عبادت ہے ہماری زندگی۔ روزانہ ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں، مثلا سادہ سی مثال ہے، ایک طرف پیسہ ہے، پیسے کو حاصل کرنا ہے، اور ایک طرف رضائے پروردگار ہے۔ اب آیا اللہ کے قانون کو توڑنا ہے تو پیسہ حاصل کرنا ہے، یا پیسہ کو چھوڑ دوں تو اللہ کے قانون کو نہ توڑوں؟ یہ انسان نے فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن یہ طے ہے کہ جب انسان ایک طرف اللہ کے فیصلے پہ عمل کرنا ہو، اس کے قانون کو فالو کرنا ہو، اور ایک طرف یہ ہے کہ اس کی قانون کو فالو نہ کر کے صرف پیسہ کمانا ہے، تو انسان پیسے کی خاطر، پیسے کو حاصل کرنے کے لیے قانون خدا کو توڑے گا تو مطمئن رہے انسان، نہ وہ پیسہ ملے گا، نہ عزت ملے گی، بلکہ بےزتی انسان کی ہوگی اس کے بعد۔ لیکن جب انسان قانون خدا کو پاس رکھتے ہوئے اللہ کی مرضی کی خاطر کہ چونکہ یہ پیسہ رضائے پروردگار کے خلاف ہے، قانون اسلام کے خلاف ہے، لہذا میں اللہ کی خاطر چھوڑ رہا ہوں، تو وہ پیسہ بھی آ جائے گا، عزت بھی آ جائے گی، رضائے پروردگار بھی آ جائے گی۔ کیونکہ حدیث ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ علیکم بالآخرہ، کہ تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم آخرت کے حاصل کرنے کے لیے کام کرو۔ تحتکم الدنیا صاغرہ، جب تم آخرت کو آباد کرنے کے لیے کام کرتے رہو گے، اللہ اسی دنیا کو ذلیل کر کے تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ چونکہ آپ نے ایک چھوٹا سا عمل کیا کہ ایک طرف قانون خدا کو توڑنا تھا اور ایک طرف پیسے کو حاصل کرنا تھا، تو آپ نے پیسہ حاصل کیا لیکن رضائے پروردگار کے مطابق، تو پیسہ بھی مل جائے گا، دنیا بھی حاصل ہو جائے گی۔ چونکہ اسلام تجارت کرنے سے، بزنس کرنے سے، کوئی بھی پیسہ کمانے سے منع نہیں کرتا، فقط یہ کہتا ہے کہ پیسہ اس طریقے سے کماؤ جس طرح اللہ نے کہا ہے، حلال طریقے سے کماؤ، جتنا مرضی کماؤ، لاکھوں کماؤ، کروڑوں کماؤ، اربوں کماؤ، کمانے سے اور تجارت کرنے سے اللہ منع نہیں کرتا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگل میں چلے جاؤ، پہاڑ میں چلے جاؤ، بس اللہ اللہ کرو، نہیں، رہو معاشرے کے درمیان لیکن اہل آخرت بن کے رہو۔ دنیا یہ کہے کہ یہ بندہ تو رہ تو دنیا میں رہا ہے، معاشرے میں رہ رہا ہے، لیکن بندہ آخرت کے لیے ہے۔ علیکم بالآخرہ تحتکم الدنیا صاغرہ، یہ دنیا تمہارے قدموں میں خدا بند عالم ڈال دے گا۔ کیوں؟ چونکہ آپ نے اللہ کی مرضی کو انتخاب کیا، دین خدا، لہذا دین پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ چونکہ جب انسان توجہ کرتا ہے، تجزیہ و تحلیل کرتا ہے،
ائمہ معصومین کی زندگی پر، بی بی کی سیرت پر، دیگر ائمہ معصومین کی سیرت پر، تو ہمیں ان کی زندگی نہایت سادہ نظر آتی ہے، چونکہ اسلام میں سچ سچ ہے اور جھوٹ جھوٹ ہے، غلط غلط ہے، صحیح صحیح ہے۔ ان کی زندگی میں کوئی چالاکی نظر نہیں آتی، کوئی مکاری، کوئی دھوکہ بازی نہیں، سادگی، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ لا یبغیانی، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز نہیں کرتی، رضائے پروردگار، صبح سے شام تک اللہ کی مرضی کے مطابق۔ تو اگر انسان بھی ان کی سیرت کو اپناتے ہوئے، حلال و حرام کو دیکھتے ہوئے جو بھی انسان کام کرتا جائے، ہر حال میں وہ عابد بھی ہے، زاہد بھی ہے، محبوب خدا بھی ہے، محبوب رسول بھی ہے، اور محبوب انبیاء بھی ہے، اور محبوب فاطمہ زہرا علیہ السلام بھی ہے۔ یہی ان کا درس ہے، یہی ان کی تعلیمات ہے، یہی ان کا پیغام ہے کہ اہل بیت اطہار کی سیرت، کردار، گفتار اور ان کی رفتار کو فالو کیا جائے اور اسے اپنایا جائے۔ جہاں ان کی عظمت اور کمالات ہے، تو آیا ان کی عظمت کو انسانوں نے درک کیا یا نہیں؟ ہمیں جو چیز رلاتی ہے، اور ہم 1400 سال سے گریہ کرتے آ رہے ہیں آقازادی کے غم میں، ان کی اولاد کے غم میں، اور جتنے مظالم ڈھائے دنیا نے اس بی بی پر، انسان تو بعض اوقات کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو فقط کہتے ہیں کہ نہ دروازہ جلایا گیا، فقط یہ کہ چند بندے گئے، انہوں نے دھمکی دی، لیکن دروازہ کس کا تھا؟ دھمکی کسے دے رہے تھے؟ کوئی معمولی دروازہ نہیں تھا۔ یہ وہ بی بی کہ جس کی عمر تو کل 18 سال تھی، لیکن چلتی عصا کے سہارے، کبھی حسن و حسین کے سہارا لیتی تو کبھی دیوار کا سہارا لیتے ہوئے، وہ آقازادی، یہ وہ دروازہ کہ جس دروازے پہ یہ مسلمان، یہ ظالم لکڑیاں لے کر گئے تھے، وہ دروازہ کوئی عام دروازہ نہیں تھا، یہ وہ دروازہ تھا کہ جس پر سید الانبیاء رک کے سلام کرتے تھے کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے بیٹی زہرا سلام ہو، کیا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ تو بیٹی کہتی بابا جان یہ آپ کی بیٹی کا گھر ہے، آپ بابا ہیں، یہ گھر آپ کا گھر ہے، آپ اجازتیں کیوں مانگتے ہیں؟ کہا زہرا میں جانتا ہوں کہ یہ گھر تو میری بیٹی کا گھر ہے، لیکن میں امت کو بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی معمولی دروازہ نہیں۔ عزادارو، کتنی صدیاں گزریں، کتنے سال گزرے آقا نامدار کی وفات میں اور دروازے پہ لکڑیاں لے جانے میں، نہ صدیاں گزریں، نہ سال گزرے، نہ مہینے گزرے، کل 3 دن کا فاصلہ تھا کہ ادھر آنکھ بند ہوئی مصطفیٰ کی، در زہرا پہ ظالم لکڑیاں لے کے جمع ہو گئے اور کہا کہ علی کو باہر نکالو نہیں تو ہم آگ لگا دیں گے۔ آقا زادی خود آئی، تشریف لائیں، مولا اندر تشریف فرما ہیں، حسن و حسین ہیں، مولا کائنات بھی ہیں، آقا زادی خود آئیں دروازے پہ اور ظالم سے کہا کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہا علی کو باہر نکالو نہیں تو ہم آگ لگا دیں گے۔ کہا اس گھر میں تو فاطمہ ہے۔ کہا وَإِن، اگرچہ ہو، کیوں آقا زادی نے زہرا نہیں کہا، طاہرہ نہیں کہا، اپنے القابات نہیں کہے؟ کہا علماء کہتے ہیں کہ شاید اس لیے نام لیا کہ انہیں احساس ہو جائے کہ یہ وہ فاطمہ ہے جس کے کمالات کو میرا بابا بیان کرتا رہا، کہ جس کی رضا سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، کہ جس کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔
کہا وَإِن اگرچہ ہو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے، اور فقط عزیزو عزادارو یہ دھمکی نہ تھی، آگ لگائے گی جب جلتا ہوا دروازہ، اور اس ظالم نے لات ماری۔ آیت اللہ کمپالی کہتے ہیں کہ جب جلتا ہوا دروازہ گرا تو بی بی ایک طرف دیوار اور ایک طرف دروازہ، درمیان میں بی بی پس کے رہ گئی، اور آیت اللہ کمپانی کہتے ہیں کہ اس دروازے میں لوہے کے میخ تھا۔ وہ میخ کہاں گیا؟ کہا زہرا کی پسلیوں سے پوچھو کہ وہ میخ کہاں گیا۔ آج بھی ڈاکٹر کہتے ہیں میڈیکل کے حوالے سے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے پسلی کے ٹوٹ جانے سے، کہ انسان سانس نہیں لے سکتا، کہ پسلیاں ٹوٹی اور محسن شہید ہوا۔ حالت یہ ہوئی کہ زہرا کو کہنا پڑا یا فضہ تو خذینی، اے فضہ مجھے سہارا دو، اور میرا محسن شہید ہو گیا۔ اب ایک صورتحال ایسی بھی آئی کہ خاتون کی انسان بیان نہیں کر سکتا، بس اتنا کہوں پردے میں کہ آقا زادی نے کہا کہ زہرا کو سہارا دو فضہ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اب ایسے عالم میں جب بچہ شہید ہو چکا ہے، جب ظالم آگے گئے اور مدینے کے بدماش چلے گئے، اور زہرا دروازے کے نیچے علی کے گلے میں رسی ڈالی کہ شاہ کے شاہ دربار میں جب لا رہے تھے، آقا زادی نے مولا کے دامن میں ہاتھ ڈالا، کہا میں علی کا دفاع کروں گی، میں اپنے سر کے تاج کو نہیں جانے دوں گی۔ تو ایک ظالم نے کہا میں نے قنفذ سے تازیانہ لیا، اتنے تازیانے برسائے، ایک دو نہیں، اتنے تازیانے برسائے کہ زہرا کا ہاتھ چھوٹ گیا، اور ساری زندگی پھر زہرا اس ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکی، اتنا میں نے ظلم کیا۔ تو دوسرا ظالم کہتا ہے میں نے ایسا تماچا، عزادارو حسین بھی مظلوم تھے اور مولا حسن بھی مظلوم تھے، میں کہتا ہوں حسین مظلوم تھے اس لیے کہ ان کی بیٹی سکینہ کو ظالم تماچے مارے، آگ لگائی، لیکن عزادارو سب سے زیادہ مظلوم تو مدینے کا علی ہے، اور جس کے سامنے زہرا کو کوئی تازیانے مارتا ہے تو کوئی تماچے مارتا ہے۔ بس عزادارو یہ زہرا مرضیہ کا جنازہ جب تیار ہوا تو آقا کو جب خبر ملی نا کہ مسجد مدینہ میں موجود تھے آقا، اور جب جا کر خبر ہوئی کہ مولا جناب زہرا تو دنیا سے چلی گئی، تو مولا کائنات وہ بہادر انسان جب مسجد مدینہ سے اٹھ کر گھر آئے تو کوئی گھر دور نہیں تھا، لیکن تاریخ کہتی ہے کئی بار علی اٹھے بھی اور علی گر بھی جاتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ زہرا کی مصیبت کو علی درک کر سکتے ہیں، کہ جب بی بی نے کہا کہ صبت علیہ مصائب، اور بابا میرے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، کہ اگر یہ مصیبتیں سفید دنوں پہ ہوتی تو وہ کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتی، اس لیے کہ صرف زہرا پہ مصیبت نہیں، ہمیں تو 3 بیویوں کو رونا آتا ہے، اور ایک بی بی جناب خدیجہ علیہ السلام ہے، یا ایک بی بی جناب سیدہ ہے، اور دوسری بی بی جناب زینب کبریٰ ہے، کہ جب جناب زینب کبریٰ آئی نا شام کی قیدوں کو ختم کر کے اور اپنی ماں زہرا کی لحد پہ آئی، کہا اماں تجھے تو فقط مدینے میں تازیانے مارے گئے نا، اور مجھے کربلا سے کوفہ سے شام تک میری پشت پہ تازیانے برسائے گئے۔